کو تو سب معلوم ہے کون کون ہے، اور اندازہ لگائیں آپ جب آپ کسی معصوم بچے یا بچی کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، پڑھتے ہیں نا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ اس بچے کو تو ہمارے لیے خزانہ بنا دے، اس بچے کو تو ہمارے لیے بخشش کا سامان بنا دے، اے اللہ اس بچے کو قیامت کے دن ہماری شفاعت کرنے والا کر دے کہ یہ ہماری شفاعت کرے۔ ایک طرف تو معصوم بچہ ہے، اتنا سا بچے کو تو ویسے بھی عقل نہیں ہوتی، دوسری طرف مرا ہوا ہے، تیسری طرف نماز جنازہ میں کتنے لوگ ہیں؟ اگر یہاں ہو تو 200-250 آدمی ہوں گے، وہ کم از کم 3-4 تو ہوں گے نا۔ لیکن اگر کعبۃ اللہ شریف میں اور مدینۃ المنورہ میں بچے کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے تو 20 لاکھ آدمی پڑھ رہے ہیں، 20 لاکھ آدمی اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو پہلے ہی وہ بچہ ہے، اس کو سمجھ نہیں، پھر وہ 20 لاکھ لوگوں کو کیسے پہچانے گا کہ کس کس نے میری نماز جنازہ پڑھی تھی؟ اور ان کو وہ بخشائے گا، ان کی شفاعت کرے گا، اس نے میری نماز جنازہ پڑھی تھی لہٰذا اس کو دوزخ میں نہیں جانے دوں گی، نہیں جانے دوں گا۔ کیسے اتنے لوگوں کو پہچانے گا؟ وہ پہچانے گا کیوں؟ اسباب کی دنیا سے نکل گیا، مسبب کے پاس پہنچ گیا، اور مسبب کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرے عزیز دوستو، اس سے آپ اندازہ لگائیں شرک اور کفر کس کو کہتے ہیں۔ یاد رکھو، ایک ہوتی ہے یعنی عقیدہ، یعنی شرک اور کفر کا تعلق آپ کی نیت سے ہے، آپ جو نیت بھی رکھیں، نیت سے متعلق۔ اگر آپ 100 مرتبہ سجدہ کرتے رہیں لیکن نیت عبادت کی نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، سجدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر 2 رکعت نفل پڑھنا ہوں گے اور سجدہ کرو گے اور نیت یہ ہوگی کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، تو نیت ہو گئی۔ تو اب یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت کو آپ کی نیت کے اوپر منحصر ہے سارا کچھ، دار و مدار۔ اگر آپ کی نیت اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ ہوگا، اور اگر آپ کی نیت کسی اور مقصد کے لیے ہے تو وہی شمار کیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی دکان پر بیٹھا ہوا خرید و فروخت کر رہا ہے لیکن اس کا قلب اپنے رب کی طرف لگا ہوا ہے تو دکانداری شمار نہیں ہوگی، اللہ کی اطاعت اور عبادت شمار ہوگی۔ اور اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں ہی آٹا اور دال تول رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی،
وہی آٹا اور دال اور چینی جو تول رہا تھا وہی ہوگی. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، مست تھا، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، بیچ نماز میں نماز توڑ کر کراس کرتا ہوا باہر نکل گیا. نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، سب کی نماز خراب کر دی، کیوں اگلی صف میں کھڑے ہوئے تھے کہ نکل کر باہر نکل گئے؟ اس نے کہا بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو، میں تو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن امام صاحب کا بیل گم ہو گیا تھا، تو نماز میں وہ بیل کو ڈھونڈ رہا تھا، تو جب تک وہ نہر کے دریا کے اس کنارے پر ڈھونڈتا رہا تو میری نیت بندھی رہی اس کے پیچھے. جب اسے بیل یہاں نہیں ملا تو وہ دریا کے پار چلا گیا کہ شاید ادھر چلا گیا ہو. تو جیسے ہی وہ دریا کے پار چلا گیا تو میں نے کہا اب میری نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی، میں نکل گیا. تو بھائی نماز ایک تو وہ نماز ہے جو تعلق اللہ سے جوڑ دے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو لوگ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں ان کے لیے برا انجام ہے. اپنی نمازوں سے بے خبر نہ ہونا چاہیے، بلکہ جب اللہ اکبر کہہ دیا اور ہاتھ باندھ لیے تو پھر آپ کی توجہ پوری پوری اس پروردگار کی طرف ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہے نماز میں آپ سلام پھیرتے ہیں تو آپ کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سلام کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں تھا ہی نہیں، میں اپنے پروردگار کے ساتھ تھا، اور جب میں وہاں سے واپس دنیا میں آیا ہوں تو دنیا والوں کو، فرشتوں کو اور ان کو سب کو سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم. اب میں واپس لوٹ گیا ہوں، لوٹ کر آیا ہوں. تو نماز اس کو کہتے ہیں. یہ نماز حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تھی کہ آپ کی پیٹھ پر تیر لگ گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ تیر کے اندر دو ایسے وہ ہوتے ہیں، کنڈے ہوتے ہیں، وہ اندر چلے جاتے ہیں تو واپس کھینچنے میں تکلیف ہوتی ہے. اور پھر آپ کا جسم مبارک بھی تو لوہے کی طرح تھا، جب تیر کو نکالتے تھے تکلیف ہوتی تھی، آپ نے فرمایا چھوڑ دو ابھی مت نکالو، جب میں نماز پڑھنے لگ جاؤں اور نماز میں مگن ہو جاؤں تو پھر اس کو نکالنا. فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا جسم روئی کے گالے کی طرح ہو جاتا تھا، جیسے روئی ہوتی خوف خدا سے. جب آپ نماز میں گئے تو لوگوں نے تیر پکڑ کر نکال دیا. جب نماز ختم ہوئی کہا کہ حضور تیر نکال دیا. فرمایا خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم ہے کہ کس وقت تیر نکالا ہے. نماز ہو تو ایسی نماز ہو جیسے حضرت علی کی، نماز ہو تو ایسی نماز ہو کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کی ہو، کہ سجدے میں سر کٹ رہا ہے تو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، ساری رات عبادت کرتے رہے، عبادت میں مشغول رہے. دن کو جب میدان جنگ میں گئے تو مشغول رہے، جب وقت آ گیا تو فرمایا مجھے سجدہ کر لینے دو. جب سجدے میں گئے اور جا کر نماز میں ادا کی اور پھر سر قلم کیا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. لہذا میرے دوستوں، اس آیت کریمہ میں آپ کو تلقین کی گئی ہے
کہ آپ اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہ کریں، ماں باپ کی اطاعت کریں، ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کی مدد کریں، وہ مدد میرے توسل سے ہوگی۔ والیتامى، یتیموں کی مدد کریں، وہ مدد کرنے والا میں ہوں گا، ہاتھ تمہارا ہوگا، سبب تمہارا ہوگا۔